بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the Concept of Science Academy Ramazan transmission. I am your speaker Mahwish, and Alhamdulillah it is our 13th day that we are going to learn about رمضان کی محرمات، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کی سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں، یعنی دیگر ممنوعات اور محرمات جس سے حالت روزے کے علاوہ عام حالات میں بھی اجتناب کرنا ضروری ہے، جیسا کہ جھوٹ اور جھوٹی شہادت. اب اس کے حوالے سے کیا ہے، جو جھوٹ یا جھوٹی شہادت جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے، ایز وی نو دیٹ یہ ان 7 جو میجر سنز ہیں، میجر بگ سنز ہیں، اس میں سے ایک آتی ہے جھوٹی شہادت. اب روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے اور نہ ہی جھوٹی گواہی دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے: جو جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانا پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کوئی جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس نے وہ رحمان ہے، وہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تو اتنا بھوک پیاس صبح سے کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ برائیوں سے دور رہنا، ایسے کاموں سے دور رہنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. وائی وی آر ناٹ اسٹل لیونگ دا لائی، ہم جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اب ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں سے بولتے ہیں، جب کوئی ہم سے بات پوچھے یا کوئی ہم من گھڑت بات بتا دے. پھر ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی ذات سے بولتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام یا یہ چیز نہیں کرنا چاہتے. اور اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل سکتی ہیں. سیکنڈلی، جو کام عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور روزے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں غیبت آتی ہے. غیبت بھی ایک کبیرہ گناہ ہے اور کتاب و سنت میں حرام ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد کیا ہے اس حوالے سے؟ سورہ حجرات میں ہمیں آیت نمبر 12 میں یہ ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ مردہ بھائی کا گوشت. وڈ یو لائک، کیا آپ اپنے کسی بھی مردہ بھائی کا، یعنی کوئی بھی ایک مسلم جس کی ڈیڈ باڈی ہے، آپ اس کو کھائیں، وہ بھی کچا گوشت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آدمی کچا گندا بدبودار گوشت کھا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں. اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی مس انٹک ہے کہ غیبت وہ ہوتی ہے جس میں ہم دوسرے کی برائی کسی اور تھرڈ پرسن کے سامنے بیان کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کی برائی بیان کریں گے تو اس کی عزت داغدار ہو جائے گی، پاش ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہم بیان کرتے ہیں غیبت. اور غیبت کرتے ہوئے ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں؟ I was just telling about him، میں صرف اس کے بارے میں ایک سرسری سی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس طرح ہے. جبکہ you are not just telling about something about him، it's a real غیبت، یہ ایک ریئل غیبت ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، یہ صحیح مسلم میں سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو غیبت کہلاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا: جو بات میں کر رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو اس کے بارے میں آپ کا خیال فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ تمہارے بھائی میں موجود ہے تب ہی تو تم اس کی غیبت کروانے والے ہوگے، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو تم اس پر تہمت لگا رہے ہو. تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں غیبت سے اجتناب کرے. اگر ان 2 میجر سن سے ہم اپنے روزے کی حالت میں دور رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم باقی 11 منتھ میں بھی ان سے دور رہیں گے. The third thing which is not allowed while you are in a fasting mode, what is it?
چغل خوری. اب چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ نفرت اور فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے لوگوں کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا. اس میں اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، بری بات بھی ہو سکتی ہے، بیکاز ایک اچھائی کی بات ہے لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے حسد کا باعث بن سکتی ہے تو اٹ بیکم اے چغلی. اور اگر وہ نفرت کا باعث بن سکتی ہے دین اٹ بیکم اے چغلی. نفرت میں اوبیسلی وہ بات آئے گی جو اس نے ایک پرسن نے کسی تھرڈ پرسن کے خلاف کام کیا یا خلاف بات کی، اور آپ اس تھرڈ پرسن کو چاہ کر کہیں کہ فلانا فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. تو جب وہ بات سنے گا تو اس کے اندر ایموشنز کون سے آئیں گے؟ اینگر، ہیٹریڈ، all negative emotions provoke in it that lead to چگلی. ٹھیک ہے. and there is some difference between, as we know, that غیبت and چگلی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کسی کو بتانا ہی ہے، یعنی اس سے کوئی سبق دلوانا ہے اسے اس کی زندگی سے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا کر کے بات کہنی چاہیے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی کسی دوسرے کی یا کسی تھرڈ پرسن کی غلطی سے سیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ، یا فلاں 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 میں نام نہیں آتا، بس کیا کہتے تھے؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ. اگر آپ نے بھی کہنا ہو کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ یوں کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو ایک سبق دے رہے ہیں، اور ساتھ کوئی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کر رہے ہیں تو اٹس اے بیٹر کہ آپ کہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ، رادر دین پورا ایک نام لیا جائے، پوری ایک نشاندہی کروا کے بتایا جائے کہ یہ پرسن ہے اور اس نے یہ کیا ہے. دیٹ از دا غیبت. پھر یہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے اور کتاب و سنت میں حرام قرار دیا ہے. سورہ القلم میں آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہو. کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. قرآن کبھی بھی کسی کی توہین کرنے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن وارن کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو دیز آر دا ورڈز جو وارن کیے گئے ہیں کہ ایک انسان جو قسمیں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بات بات پر قسمیں کھانے والا ہے، اور اس کو کمینہ بھی کہہ دیا، عیب گو بھی کہہ دیا، چغل خور بھی کہہ دیا. یعنی یہ ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک شخص میں ایک چیز پائی جائے گی وہ باقی چیزیں بھی اس کی اندر آئیں گی. جب وہ چغل خور ہوگا وہ بہت سارے لوگوں پہ عیب بھی لگائے گا، وہ جو ہے قسمیں بھی کھائے گا تاکہ لوگ اس کی بات کو سچ جانیں. تو اور وہ پھر لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا ہوگا. مطلب یہ کہ وہ دو لوگوں کے درمیان قطع رحمی، لڑائی جھگڑا ڈلوانے والا ہوگا. تو جو قطع رحمی کروانے والا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور ان کنٹریری جو صلہ رحمی کروانے والا ہے، جو صلح کروانے والا ہے، وہ ایک نیک انسان ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی سلسلے میں وعید آئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنۃ النمامہ، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. And now اپنی سیلف ایویلویشن کر لیں ہم سب، آپ بھی میں بھی. کیا ہم میں سے کوئی چغل خور تو نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کے جا کے سیکنڈ پرسن کی بات تھرڈ پرسن کو بتاتے ہیں جو اس کے اندر جیلسی، ہیٹریٹ پر ورک کر رہی ہے، اینگر پر ورک کر رہی ہے؟ تو کیا ہم بھی چغل خوروں میں شامل تو نہیں ہو گئے؟ پھر تمام تر معاملات اور اعمال اور اقوال میں خیانت اور دھوکہ دہی. This is the fourth one that we should need to avoid. جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں. And now it has to consider دھوکہ کس کس چیز میں ہو سکتا ہے. مائنر لیول پہ when you are a child, when you are a student, obviously it is of your academic performance and related to academic achievement, cheating in a papers, in exams. And nowadays جو ہے آن لائن ایگزام کی سیریز چل رہی ہے بیکاز آف COVID-19 pandemic. May Allah subhanahu wa ta'ala put this trial away from us as soon as possible. لیکن اس ٹرائل کے اندر ایک اور ٹرائل کہ ہمارا جو ہے وہ امانت داری کی ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. This trial is associated with many other trials, maybe of the patience, maybe of the anger. Patience تو بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے، اور one of them is the امانت، honesty. اور اگر مائکرو لیول پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ لائف میں تو یہ چیٹنگ ہے کہ آن لائن بیسس پہ ہم نے جو ہے پیپر دیے جا رہے ہیں تھرو زوم، تھرو ٹاناٹن، تھرو گوگل میٹ.
and any other website. اور اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آج کل؟ دے میک دیئر واٹس ایپ گروپس، ایڈ دیم سیلف ان اٹ، اور میں سے کوئی ایک لائٹ فائل بچہ جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر کرتا ہے اور سارے کوشچن کے آنسر جو ہے اس گروپ میں سینڈ کر دیتا ہے، اور باقی سارے وہ کر رہے ہیں. اور ان رزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی 4C GPA تو آ رہی ہے، 4 GPA تو بن رہی ہے، لیکن وہ کیا گوا رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو گوا رہے ہیں. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ امانت جو ہے وہ صرف دینداری کے معاملے میں نہیں ہے. ہمارا دنیا کی ایک ایک زندگی ہمارے نامہ ایمان سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی ہم یہی تو نیکیاں اور ثواب ہے نا جو ہم نے کرنے ہیں. باقی کیا صرف 4-5 نمازیں، 30 روزے، ٹھیک ہے، کیا یہ عبادت ہے؟ نو. عبادت از ریلیٹڈ ٹو in every circumstances of our life where we follow the rules of Muhammad, peace be upon him, and fulfill the order or obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سے ملتا ہے، من غشن فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں. من غشن فلیس منی، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ریمبر کہ کتنی سویر بات ہے کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہو کے دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں گے. اور یہ ہمارے لیے سب سے ڈسٹرسٹ بات ہے کہ ہم اپنے بلف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھو دیں گے سوائے اس اپنی ایک نازیابہ حرکت کی وجہ سے. So we try our best کہ ان دس رمضان اسٹوڈنٹس آئی ریکویسٹ یو کہ پھر سے مڈ ایگزامس آ رہے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کے. آئی ریکویسٹ یو پلیز آنیسٹلی پیپر کیجیے، جتنا آپ کو آتا ہے اتنا کیجیے. کیا بتا اس رمضان کی جو رحمت ہے، آپ کا روزہ ہے، وہ آپ کے لیے باعث برکت بن جائے اور آپ اپنے ایگزامس کی اچھے سے تیاری کر لیں. سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک ہاؤس وائف ہیں، تو آپ نے تب بھی غور کرنا ہے کہ آپ جو حقوق آپ سے ایسوسیٹڈ ہیں آپ انہیں اچھے سے ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اگر آپ ان میں کمی بیشی کر رہی ہیں تو یقیناً یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا. اف یو آر ایٹ اے ورک پلیس اور سم تھنگ ایلس اور سم ون ایلس پلیس، تو کیا وہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹیز جو آپ سے ایسوسیٹڈ ہیں، جن کے رسپانسبل آپ ہیں، جو آپ نے اکاموڈیٹ کروانی ہے، کیا وہ آپ ٹرولی پراپرلی پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. And fifth thing, the severe one that is more recognizable and observable nowadays in our society and biggest fitna, گانا بجانا، میوزک، فلمیں، سیریلز، اریاں و نیم اریاں تصویریں وغیرہ، پون ایڈکشن، یہ سب چیزیں یہ سب prohibited ہیں. It leads to zina. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا in the قرآن، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ سب چیزیں ہمیں اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، پرووک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، سیکچول تھاٹس لاتی ہیں، سیکچول ایموشنس کو پرووک کر رہی ہیں. تو ایسی چیزیں جس کی طرف لیڈ بھی کریں ان سب چیزوں سے دور رہنے کا کہا گیا ہے. اینڈ ناؤ آسک یور سیلف، کیا میں ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف تو نہیں ہوں؟ کیا میں ان میں سے کوئی ایک کام تو نہیں کر رہا؟ کہیں میں گانا تو نہیں سن رہا؟ کہیں میں میوزک سے ریلیٹڈ کوئی ایک ایکٹیویٹی تو نہیں کر رہا؟ سن رہا ہوں، چاہے سنا رہا ہوں، چاہے میں نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے، چاہے میں کسی کو سینڈ کر رہا ہوں، چاہے میں خود گا رہا ہوں. اور کیا میں خود فلمیں تو نہیں دیکھ رہا، میں ڈاؤن لوڈ تو نہیں کر رہا، کیا میں کسی کو سینڈ تو نہیں کر رہا، کیا میں کسی کے دیکھنے کا باعث تو نہیں بن رہا، کیا میں پورن ایڈکشن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہوں. اینڈ وی ہیو ٹو اوائڈ آل آف دیز تھنگس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ القمان آیت نمبر 6 میں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور ہنسی مذاق بنائیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. And now you think about it کہ گانا، موویز، سیریلز، porn addictions, that like pictures, what are they? They are love baatein, the thing that lead us toward transgress, the thing that lead us toward جہنم. اور ایسی باتیں ہم کر کے کیا پھیلا رہے ہیں؟ بے علمی. یعنی اگر ایک انسان، ایک مسلمان ہو کر ہم ایسے کام کریں گے، how it is possible that we influence the non-Muslim population. وہ لوگ کہیں گے they are like us, they listen song, they watch porn addictions movies.
they watch movies, they watch serials, they buy them, they sold them. They are like us. What the difference between us and them? We just not have to be differentiate or distinguish from them at the minor level, but at the major level, but also at the minor level. हमें ज़िंदगी के एक एक मामलात में अपनी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन से डिफ्रेंशिएट करना है खुद को, एंड दीज थिंग आल्सो कंसीडर इन इट. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मसूद रज़ी अल्लाह ताला इस आयत करीमा के बारे में पूछा गया, यानी जो मैंने आपको आयत सुनाई है इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, कसम खाकर फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ये तो गाना है. व्हाट इज लग बातें? गाना है, गाना. ये तफसीर तबरी से मिलती है और तफसीर इब्न कसीर से एक और चीज़ मिलती है. यह आयत करीमा गाना और बांसुरी वगैरह के बारे में नाजिल की गई है. एंड एज वी नो दैट ये सारी ज़माने जाहिलियत की बुराइयाँ थी और उस वक्त ये बहुत पीक में थी, जैसे बिल्कुल आज है. Fitna is again now at a peak as it were in the previous days before the Islam. यह आयत करीमा ठीक है हो गया कि गाना और बांसुरी के बारे में. सही बुखारी में उम्मत की हालत रज़ा के सिलसिले में पेशन गोई करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी एक प्रेडिक्शन दी, यकीनन मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शर्मगाह यानी ज़िनाकारी, रेशम, शराब और गाने बजाने और म्यूज़िक को हलाल ठहराएंगे. एंड एज वी नो दैट ऑल दिस थिंग्स आर हराम. अफसोस सद अफसोस, इस दौर में ये शैतानी आवाज़ें इस कदर आम हो गई हैं कि गोया हलाल हैं. गैरों की बात तो दीगर है, यानी कोई मुस्लिम घर में भी नादर ऐसा मिलेगा आपको जिसमें गाना बजाने, फिल्म, सीरियल, हया, सोज, म्यूज़िक और लहू-लुआब से ऐसे असबाब मौजूद ना हो, और हया व गैरत का इस तरह जनाजा उठाया जा रहा है कि इसका इतना इस एहसास तक नहीं है हमें. फिर जो लास्टली थिंग है that we should avoid is the नशावर और खबीस अशिया जो आम हालात में भी हराम है, जैसे शराब, नस्वार, गोवा, गट्टा, हुक्का, शीशा, गांजा, बेड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हशीश, भंग, चर्स, हीरोइन, अफीन, नाइकोटिन and all the things that are associated to drug addictions and drug related things. उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए. ये चीज़ें आम हालात में भी हराम हैं, ठीक है. हर वो चीज़ जो नशा क्रिएट करे वो हराम है, और उनका दीनी, इखलाकी, माली, समाजी, अक़ली के नुकसान मुस्लिम है. लेकिन रमज़ान में इसकी हुर्रमत और भी बढ़ जाती है, जबकि रमज़ान का मौसम बहार इन जैसे मुहर्रमात और ख़बाइस से इज्तनाब और तौबा इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन मौका है. सो प्लीज़ इफ़ यू एवर स्मोक और यू आर जस्ट अ माइनर लेवल, जो आप कह सकते हैं कि स्मोक एडिक्शन में है ना, इसको अवॉइड कर दें, इसको प्लीज़ एक साइड पर रख दें. सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए ख़ुद से प्यार करें. दीन के मामले में, आखिरत के मामले में आपको सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक अ सेल्फ सेंटर्ड. ओके, सेल्फ सेंटर्ड वो पर्सन होता है जो सिर्फ अपना सोचता है, जबकि जो एक मुसलमान है वो ना सिर्फ अपना सोचता है बल्कि दूसरों का भी सोचता है. यू हैव टू बिकम एग्जाम्पल. इफ़ यू एवर स्मोक, यू हैव टू क्विट इट एंड बिकम द एग्जाम्पल फॉर द अदर पर्सन और फॉर द अदर कम्युनिटी, फॉर योर अदर पीयर प्रेशर अपीयर्स कि मैं छोड़ सकता हूँ तो तुम लोग भी छोड़ सकते हो. तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए. सच फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिर्फ भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और क़यामुल लैल करने वालों को रातों में जागने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. दैट आर द थिंग्स जिनकी वजह से हमें कुछ नहीं मिलेगा, एंड वी हैव टू अवॉइड इट. And I request you, all of people, because Ramadan came once only in a year, and we have no idea whether we are live, whether we will live in the next year or not. So please avoid all these things. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us कि हमारा कान, हमारी आंखें, हमारी ज़ुबान झूठ और हराम और पड़ोसी को इज़ा पहुँचाने और बावकार ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेके जाए, और हम पड़ोसी को इज़ा पहुँचाने से दूर रहें, और अपने सौम को हम इफ्तारी तक बरकरार रखें, और ये हमारी प्रैक्टिस नेक्स्ट डेज तक भी चलती रहे, यानी थ्रू आउट द ईयर्स. एंड टुडे दुआ इज़ रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़फ़िर सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार. ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी बुराइयों को मिटा दे और नेक लोगों के साथ हमें मौत दे. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.